وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے، دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہیں ان کے الفاظ، کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ کے جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اقوام متحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں۔ ان کو 91 میں آپ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ بندے پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا میری نہیں، میری نہیں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری صدا نہیں ہے۔ یہ بھی پوئٹ تھے، انہوں نے شاعری بھی تھوڑی سی کی ہے، یہ صدا میری نہیں، میری نہیں، یہ تو ہے منشائے رب بالیقین، یعنی میرے رب کی یہ منشا ہے اور یقین سے میں بات کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں الکھ نگری میں، ممتاز مفتی الکھ نگری میں بابا جی کو کوٹ کرتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب کو کہتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یو این او کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں، اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا۔ یعنی اتنا بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پہ تھوکنا۔ ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شے ہے، کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے سے بنی تھی، نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھی، اور جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اس قوم کو ہی تباہ کر دیا گیا، اور جس نے اس اونٹنی کی عزت کی اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو بچا کے رکھا۔ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح۔ الکھ نگری میں ممتاز مفتی بڑا خوبصورت فیسنیٹنگ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ ممتاز مفتی عطیہ نامی ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انتہائی نیک پڑھی لکھی پاکیزہ خاتون کو آنے والے آلات کے بارے میں الہام ہو جایا کرتا تھا، فیئر تھی، آگے والے آلات کو دیکھتی تھی، جس طرح علامہ اقبال فیئر تھے اسی طرح یہ عطیہ کے بارے میں۔ ایک دن عطیہ بڑے موڈ میں تھی، کہنے لگی کہ پورے آسمانوں پہ چراغاں ہیں، خوشیاں منائی چلی جا رہی ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے عروج و ترقی کا دور شروع ہو، فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا، مرکز پاکستان بنے گا۔ عطیہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں ایک کالا جھنڈا لگا ہوا ہے، جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا، اس کی داڑھی ہے، آنکھیں سبز ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر عطیہ کہتی ہیں کہ نشست ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی، آج ہو یا 40 سال بعد ہو، پاکستان اس عروج کا مرکز ہے۔ الکھ نگری میں ممتاز مفتی اس پورے گفتگو کو کوٹ کرتے ہیں۔ اگین ایک واقعہ اسی حوالے سے ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا، جو ممتاز مفتی اگین کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ پوسٹ کر دیا گیا تھا ایز این ایمبیسڈر، تو ہالینڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر ہم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو ممتاز مفتی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں آپ کبھی نہیں گئے، کیا راز ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو حضرت بری امام کے بارے میں لکھی ہوئی یا ان کے اوپر لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مخطوطہ ہے، ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ، جس میں حضرت بری امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں پر آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا شہر آباد ہوگا، ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا۔ حضرت بری امام تقریباً 1750 1760 کے ہیں، 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل، اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے۔ اور یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا۔ پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی تھی، کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے، ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے، فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی، ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا، اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے، مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا جو رائز کرے گا مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا۔ ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے، شکر ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے۔ حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود، جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا،
1857 की जंग आजादी के मौके पर हजरत महाजिर मक्की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग के दौरान इस्लामिक स्टेट कायम भी कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उसको कब्जा कर लिया। हजरत महाजिर मक्की को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो उस वक्त इनको खुशखबरी दी गई थी कि जो हालात आप देख रहे हैं, फिक्र न कीजिए, 90 साल के बाद जो पौधा आपने लगाया है उसमें फल फूल फूटने लगेंगे, फूल इसमें निकलेंगे, और 90 साल के बाद आपको अपने इस सारे मिशन की ताबीर नजर आएगी जो अल्लाह ने कबूल कर ली है, बट यू विल सी इट आफ्टर 90 ईयर्स, जो पाकिस्तान 1947 में जो बनता है। और इस बात की गवाही हजरत अब्दुल महबूद साहब ने दी है। अब्दुल महबूद साहब जो अभी इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के पीछे दफन है, और उनकी कब्र पे लिखा है 162 साल उम्र, और जिन्होंने 70 से ज्यादा हज किए थे, और आज भी उनके खुलफा, उनके मुरीद और उनसे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद जिंदा हैं, जो ऐनी गवाह हैं इन सारी वाकयात के। और हमारी बातें भी होती हैं, राब्ते भी हैं उनसे, ताल्लुक भी है, लोग अपने वाकयात भी सुनाते हैं जो किताबों में भी नहीं लिखे गए, लेकिन लोगों के सीनों में है, और लोग हमें उन वाकयात को सुनाते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अपनी किताब फ्यूजुल हरमैन में दर्ज किया है कि मुसलमान इंडिया को दोबारा फतह कर लेंगे। शाह वलीउल्लाह 1757 की उसी दौर में। फिर एक और बुजुर्ग सैयद ज़ौकी शाह साहब ने अपनी किताब तरबियतुल उशाक में तहरीर किया है कि मुसलमान इंडिया को यकीनन दोबारा फतह कर लेंगे, लेकिन इस फतह से पहले इनको सख्त इम्तिहानात से, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। क़यामत तक की आने वाली दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया। ये मुल्क सेक्रेड है, ये मदीना है। इस मुल्क के खातिर जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करना सस्ता सौदा है, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और यह भी बात वाज़ेह है कि इस मुल्क में आला तरीन शानदार क़यादत आने वाली है। ये जो हुक्मरान या वो लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, या अपना पेट भरने के लिए, अपनी शहवत के लिए, या अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए इस मुल्क को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बदनसीब लोग हैं, ये तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इनमें अगर जरा भी होश है तो तौबा करें, इस सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान न पहुंचाए, वरना इनको रोन दिया जाएगा उसी तरह जिस तरह सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम के उन अफराद को रोंदा गया था जिन्होंने इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है, और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो इस पाकिस्तान की हिफाजत में, इसके दिफा में जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करने वाले हैं, जो गज़वा हिंद में जिनका नाम लिखा जाएगा, जो हुजूर की बिशारत के मुताबिक शहीद होंगे तो अफजल शुहदा होंगे, और अगर बच गए तो जहन्नुम की आग से आजाद गाजी होंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा नसीब है।